آپ اس مارکے کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ آپ ورلڈ وار میں اتنے جہاز استعمال ہوئے، لیکن یہ ورلڈ کی نیا ریکارڈ ہے 110 ایئر کرافٹ۔ اللہ، 110 جہاز بیک وقت ہوا میں، 40 ہماری طرف اڑ رہے تھے اور 72 جہاز ہندوستان کی ایئر سپیس میں اڑ رہے، اور یہ عجیب جنگ ہے جس کے اندر ایک دوسرے کو نہیں دیکھا انہوں نے سوائے ریڈار کے۔ 4.5 گھنٹے میں جتنے میزائلز یا ویپنز پھینکے گئے، میرے پاس اس کا ڈیٹا 2 دن پہلے آیا۔ میں نے جب وہ ٹنیج نکالی تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جو 4.5 گھنٹے کے ویپنز کی ٹنیج ہے وہ 17 دن کی 1965 کی جنگ سے زیادہ ہے۔ میرا ماننا یہ ہے، تاریخ بتائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اسی میسیو ڈسٹرکشن کی وجہ سے ہندوستان سیز فائر پر مانا تھا۔ کب سے ہو رہی ہوتی ہے یہ ٹریننگ، یہ پریکٹس؟ ہر اسکواڈرن کا، ہر فائٹر ایئر کرافٹ کا ٹائپ کے حساب سے وار پلان ریڈی ہوتا ہے۔ جو رافیل گرا ہے، یہ گرایا کیسے ہے یہ تو بتائیں سر۔ ہمارے 3 نہیں تو 2 ٹائم ایم عالم صاحب کے ساتھ ہم کھانا کھاتے تھے۔ آپ اندازہ، ہمارے وہ انسپریشن تھے۔ ویتنام اور امریکہ کی جنگ ہوئی تھی 1954 سے 1975 تک، 21 سال جاری رہی۔ 58,000 صرف امریکن مرے اس جنگ میں، 33 لاکھ ویتنامی مرے۔ وکٹری کس کی ہوئی؟ ویتنام کی۔ 13 اپریل 1948 قائد اعظم نے انگریزی میں کہا، "A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up her air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none." اس کے بعد انہوں نے اڑایا ہی نہیں رافیل جب ان کے گرے ہیں؟ لٹرل سینس میں ان کی اسامہ صاحب ایئر فورس گراؤنڈڈ تھی۔ دہلی کے اوپر ہمارے ڈرونز کئی گھنٹے اڑاتے رہے، ہم اوپر ہوورنگ کرتے رہے۔ 700 کلومیٹر ہمارے اندر ڈرون اڑ رہے تھے، لوئٹرنگ کر رہے تھے۔ 700؟ یس، ہماری سائبر کمانڈ فورس بہت ایکٹیو تھی۔ یہ جو ابابیلوں والا سلسلہ ہے، اگر ہم یہ اسٹڈی کریں 1450 سال پہلے ثابت کر دیا، یعنی ایئر یہ چیز ڈومیننس، تو بتا دی۔ ایئر ڈومیننس وکل والوں کے لیے اشارے۔ بالکل جتنے یہ ممالک ہیں، ان کی تو سوچ نہیں بدل گئی پاکستان کے بارے میں۔ 60 والا جو فگر اورنگزیب صاحب نے بولا ہے، ہم نے یہ بالکل وار کلوزنگ کے لیے کیا ڈیمیج۔ اورنگزیب صاحب وہ کرش بن چکے ہیں اس وقت، نیشنل کرش کی میں کہہ رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ مجھے خاتون نے فون کیا، اس نے کہا، "سر ہمیں آپ نے ٹام کروز کے پیچھے لگائے رکھا ہے ہالی ووڈ کے، اور اپنا جو ٹام کروز ہے چھپا کے رکھو۔" واٹس نیکسٹ؟ ابھی بہت سے سرپرائز تھے جو ہم نے نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے مہمان ہیں ستارہ امتیاز، ستارہ بصالت حاصل کرنے والے ایئر کموڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ آپ ان کو ٹیلی ویژنس پر بہت زیادہ دیکھ چکے ہیں، لیکن ان سے تفصیل سے کبھی بات نہیں ہو پائی، ٹیلی ویژن پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نے ان کو تکلیف دی، دعوت دی کہ یہ جو مارکہ ہوا ہے، مارکہ حق، یہ بنیان مرصوص، اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ ان کو ایک ایک ڈیٹیل پتہ ہے، اس سے پہلے، اس کے دوران، اس کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور آئندہ کیا ہوگا، کس کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، دھیان رکھنا ہے، اور یہ مارکہ کتنا بڑا تھا۔ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں پاک بھارت جنگوں کی، تو وہاں پر اس کو وہ کہاں دیکھتے ہیں، اس کی ایک ایک ڈیٹیل ہم جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ساون صاحب، بہت مہربانی، آپ نے انوائٹ کیا جی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس مارکے کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ آپ نے ہسٹری دیکھی ہے، وار ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، خاص طور پہ پاکستان کی، 1948 سے لے کے 65، 71، پھر کارگل، سیاچن کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں محاذ، اور پھر 2019، یہ آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی اور چھوٹا سا ایک اسٹوڈنٹ آف ہسٹری جو اسپیشلی ایئر پاور کی، یہ بہت اسٹینڈ آؤٹ کر گئی۔ اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے ورلڈ وار پڑھی ہے، میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں اپنے شوق میں پڑھتا بہت ہوں ان کی سٹوریز۔ ورلڈ وار میں اتنے جہاز استعمال ہوئے، لیکن فزیکل کامبیٹ ہوتی تھی، سامنے دیکھ کر، جس کو ڈاگ فائٹ کا لفظ یوز کرتے تھے، یعنی لڑائیاں ہوتی تھی، درجنوں جہاز ایک دوسرے گتھم گتھا ہوتے تھے۔ ایک جہاز کو پتہ ہے میں نے اس کو مارنا ہے، پھر میں نے اس کو مارنا ہے، پھر میں نے اس کو مارنا ہے، دوسرے نے سوچا میں نے اس کو مارنا ہے، اس نے اس کو مارنا ہے، تو اس طرح پاکٹس میں ہوتی تھی۔ یہ ورلڈ کی نیا ریکارڈ ہے۔ میں آپ کو اپنی ریسرچ کے بعد کہہ سکتا ہوں کہ 110 ایئر کرافٹ، اللہ، موسٹ ماڈرن اویلیبل ان دا ورلڈ، یہ کبھی نہیں ہوا۔ سارے کے سارے جہاز کم از کم 4 اے ٹو ایئر بیونڈ ویژول رینج میزائلوں سے لیس، جو کہ اس وقت تقریباً آپ اندازہ لگائیے 500 کے قریب بیونڈ ویژول رینج میزائل کیری کر کے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تو یہ ایک یونیک ہسٹری ہے۔ بیونڈ ویژول رینج میزائل دنیا میں استعمال ہوا ہے ریسنٹلی، لیکن وہ ہوتا یہ تھا عراق وار میں ہوا، سیریا میں ہوا، اسرائیل نے کیا، رشیا نے کیا، جہاں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جہاں 4 ایک طرف ہیں تو دوسرے 2 ہیں، ایک طرف 6 ہیں تو صرف 3 ہیں، اس طرح مقابلے ہوئے۔ 110 جہازوں کا، وہ بھی رات کو 12:15 ساڑھے 12 بجے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، دن کو نہیں۔ 110 جہاز بیک وقت
ہوا میں 40 ہماری طرف اڑ رہے تھے اور 72 جہاز ہندوستان کی ایئر اسپیس میں اڑ رہے تھے اور اپنی اپنی ایئر اسپیس میں اڑ رہے تھے. اور یہ عجیب جنگ ہے جس کے اندر ایک دوسرے کو نہیں دیکھا انہوں نے, سوائے ریڈار کے, سوائے لاک آن کرنے کے, سوائے الیکٹرانک سگنل کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے, اور اس کے بعد میزائل کو جانے دیا پاک فضائی کے پائلٹس نے. میں آپ کی آن سیٹ بتاؤں ایک انٹرسٹنگ بات. آپ نے کہا 71 65 آپ نے ذکر کیا, تو میں آپ کو ڈیٹا بتاتا چلو جو میں نے کل کمپائل کیا اور میں نے پھر ایئر فورس سے تصدیق کر لی اور انہوں نے کنفرم کیا ٹھیک ہے ڈیٹا. یہ جو آپریشن ہوا ہے 10 تاریخ کو صبح فجر سے لے کر تقریباً 11-12 بجے تک 4.5 گھنٹے تک پاک فضائیہ کا اس رات ایئر بیسز پر بھی حملہ کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہے, ان کی تفصیل بعد میں کریں گے, لیکن میں ایک سمری بتانے لگا آپ کو. 4.5 گھنٹے میں جتنے میزائلز یا ویپنز پھینکے گئے میرے پاس اس کا ڈیٹا 2 دن پہلے آیا. تمام بامز کہاں پھینکے گئے, کس کو مارا, کون سا ویپن مارا تھا, کتنی ٹنیج کا مارا تھا. تو میں نے جب کیلکولیٹ کیا, میں نے سر 1965 وار کی اپنے ایک ڈاکومنٹری اپنا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر میں نے پوری سیریز کی تھی کہ 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا, ایئر پاور. میں نے جب وہ ٹنیج نکالی تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جو 4.5 گھنٹے کے ویپنز کی ٹنیج ہے وہ 17 دن کی 1965 کی جنگ سے زیادہ ہے. پھر میں نے ایئر فورس سے تصدیق کی کہ شاید میں غلطی کر رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہے اور آپ کی فگر بالکل ٹھیک ہے. ہم نے 4.5 گھنٹے میں جو دشمن کو پنشمنٹ دی ہے وہ ہم نے 17 دن کی 65 کی جنگ میں نہیں دی اتنی ٹائم. وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں صرف فائٹر جہاز کیری کرتے تھے بامز, اور 250 پاؤنڈ کا 4 کیری کر جاتے تھے 1000 پاؤنڈ کا. اب اس وقت J-10C 7 ٹنز بام اٹھا کر ویپنز لے جا سکتا ہے ایک جہاز. اللہ. اور جو ہمارے پاس میزائل ہیں, اس زمانے میں ڈرون نہیں تھے, اس زمانے میں ان مینڈ نہیں تھے, اس زمانے میں پروجیکشن نہیں تھی ہمارے پاس کسی اور مین سے, تو نہ ہونے کی وجہ سے اب ایڈ ہوا ہے. لیکن یہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا پاک فضائیہ کی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے اتنا میسو کیا, اور میرا ماننا یہ ہے, تاریخ بتائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, کہ اسی میسو ڈسٹرکشن کی وجہ سے ہندوستان سیز فائر پر مانا تھا. جی وہ تو نظر آتا ہے جی کہ اس وجہ سے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے دیکھا اس میں کتنی پلاننگ لگتی ہے, کتنی ٹریننگ اس میں ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ بھارت نے یہ اٹیک کیا اور اس کے بعد بس 4-5 دن میں ہم نے ایک پلاننگ کی اور پھر کر دیا. یہ کب سے ہو رہی ہوتی ہے یہ ٹریننگ, یہ پریکٹس, کتنا عرصہ لگتا ہے اس میں؟ جو صاحب سال ہا سال کی. دیکھیے 1980s میں ہم نے 70s میں ہم نے ایک کامبیٹ کمانڈر اسکول بنایا تھا سرگودا بیس پر. اس میں ہمیں فائٹر پائلٹ بننے کے 10 سال بعد بھی آپ اس ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا تھا آپ کو, کہ اگر آپ نے 10 سال فائٹر پائلٹ بنے آپ کو ہو گئے ہیں, لیکن وہ چیک کرتے تھے کہ آپ کس لیول کے کامبیٹ کمانڈر ہیں, یعنی آر یو اے کامبیٹ کمانڈر. ہماری ٹریننگ کنسسٹنٹ ہوتی ہے. میں شروع سے جب یہ وار کا ہسٹیریا شروع ہی ہوا, ہندوستان نے آپریشن کیا, تو مجھے آنر تھا کہ چینلز میں بلاتے تھے اور میں یہ پریڈکٹ کرتا تھا, اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی جنگ شروع ہوئی تو پھر ہم کیا کریں گے. میں نے کہا میں ایشور کرتا ہوں, ایز اے فائٹر پائلٹ میں رہا ہوں, وار پلانس ہمیں پتہ ہوتے تھے, میں آج بھی وار پلانس کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ میں ایشور کر سکتا ہوں آپ کو کہ یہ کئی سالوں پہلے اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہر اسکواڈرن کا, ہر فائٹر ایئر کرافٹ کا ٹائپ کے حساب سے وار پلان ریڈی ہوتا ہے, ایسکلیشن لیڈر کے حساب سے. اگر آپ یہاں ماریں گے تو ہم یہاں ماریں گے, اگر آپ یہاں ماریں گے تو ہم آپ کو یہاں ماریں گے. یہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, پری ڈیسائیڈڈ, پری کیلکولیٹڈ, پری ریہرسڈ اینڈ پری ٹائمڈ. لیکن کمانڈر صاحب یہ تو ہر کوئی سوچ کے رکھتا ہے کہ اچھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ یہ کریں گے, تو بھارت نے بھی تو پلان کیا ہوگا. کیا ان کا جو رافیل گرا ہے 2003 سے وہ ان سروس ہے, آج تک وہ جہاز گرا نہیں, اس میں یہ ایک بات اس کی تھی کہ جی آج تک نہیں گرا, مگر وہ گر گیا. کیا وہ سب سے بڑا ان کے لیے دھچکا تھا, اس کے بعد وہ سنبھل نہیں پائے؟ ایک تو یہ بتائیے گا, اور دوسرا یہ گرایا کیسے ہے یہ تو بتائیں سر. اس پر اب سٹڈیز ہو رہی ہیں, CNN نے بہت لکھا ہے, باہر بہت لکھا ہے, ہم اپنے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اچھا جی اپنی تو بات کر رہے ہیں, باہر سے گواہیاں آ رہی ہیں. اور اس پر آگے پھر میں نے سوال کرنا ہے کہ آج کی دنیا میں کچھ چھپایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک جہاز گرایا یا نہیں, لیکن پہلے یہ بتائیے ہم نے گرایا کیسے ہے؟ آپ پہلے نہیں ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا, اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دنیا اسٹڈی کرے گی. اس وقت میں اسی ٹاپک پر کہ گرایا کیسے, میں BBC کو انٹرویو دے چکا ہوں, میں روئٹر کو دے چکا ہوں, میں ٹرکش کے کچھ چینلز کو دے چکا ہوں, اور بھی مجھے یاد نہیں. وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں, کیونکہ یہ واقعی اب دنیا اسٹڈی کرے گی کہ رافیل جیسا جہاز جو یورپ کا بڑا مانا ہوا, فرانس کا آلموسٹ نمبر 1 جہاز کو گرایا کیسے. دیکھیے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں فیکٹر, میں اس سے شروع کرتا ہوں. کسی بھی فائٹر پائلٹ کے لیے, اور خاص طور پہ پاک فضائیہ کے,
ہمارے پر لازم ہے کہ ہم نے آؤٹ نمبر لڑنا ہے. جی, ہم نے نمبر نہیں میچ دگنے ہیں ان کے پاس جہاز, ان کے تقریباً دگنے سے بھی زیادہ ہے, 2.5 گنا سمجھ لیں, ٹھیک. اور ہم نے آؤٹ نمبر لڑنا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نمبر میچ نہیں کریں گے, اکنامکلی ہم ویسے ہی نہیں میچ کر پا رہے ہندوستان کے ساتھ. جب ہماری ٹریننگ ہوتی ہے تو ہمیں یہ سارے کورسز یا ٹریننگ کے دوران ہمیں آؤٹ نمبر ہی لڑوایا جاتا ہے, سکھائی جاتی ہے ٹریننگ. ٹھیک. میں آپ کو چھوٹا سا آپ کے ناظرین کی بتا دوں, مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں جب نئے افسر بنا تو ایم عالم صاحب, میری پوسٹنگ ہوئی پشاور میں, اور ایم عالم صاحب بھی پشاور میں ہی پوسٹڈ تھے, ہیڈ کوارٹر میں ہوتا تھا. انہوں نے شادی نہیں کی تھی ساری عمر, وہ میس میں کھانا کھاتے تھے, اور ہم بھی میس میں کھاتے تھے کھانا. ہمارے 2 نہیں تو 3 نہیں تو 2 ٹائم ایم عالم صاحب کے ساتھ ہم کھانا کھاتے تھے, کیونکہ اسی ڈائننگ ٹیبل میں کھانے آتے تھے. آپ اندازہ, ہمارے وہ انسپریشن تھے. ایم عالم صاحب ہمیں ٹیبل پر بیٹھ کے, آپ سوچیں ذرا, اتنا الرٹ رہنا پڑتا تھا. وہ پتہ کیا پوچھتے تھے, انڈیا کا جہاز تھا ہنٹر, ان کا نیٹ تھا ان زمانے میں, 2 جہاز تھے 65 اور کے. بیٹھتے ہی پوچھتے تھے ہنٹر کا ٹرن ریٹ کتنا ہے اس تھرسٹ کے ساتھ, کتنی تیز فلانا, ریٹ آف کلائم کتنا ہے. ہم کہتے سر یہ, تو مکہ مارتے تھے میز پر. یقین کریں, ووڈن کا انگریزوں والا میز تھا, ووڈن کا ہی فلور ہے, پورا ڈائننگ ہال ڈھم ڈھم کرتا تھا. جو مکہ مار کے لفظ یوز کرتے تھے, وہ بنگالی تھے پیچھے سے, تو وہ شالا کہتے تھے ویسے لفظ لائٹر نوٹ پہ. تو وہ کہہ رہے تھے تمہیں ہندوستان کھا جائے گا اگر یہ تم نے ڈیٹا نہیں پڑھتے, کیوں نہیں ہو, صرف اپنا جہاز یاد کرنا ہے. تو یہ لیگیسی ہے ان لوگوں کی. ہم نے ان سے سیکھا. ہم نے بھی کوشش کی کہ میں انسٹرکٹر رہا فلائنگ کا مختلف جگہوں پہ, تو ہم نے آگے پاس آن کی. تو یہ ایک پہلا نمبر تو ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ہماری کوالٹی آف ٹریننگ ہے. اس سے پہلے ہمارے اندر ظاہر ہے جذبہ ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں زندہ ہوں تو میرا ایک لیول ہے, میں چلا گیا شہید ہو گیا تو اپ گریڈ ہو جائے گا. اللہ. تو یہ اپ گریڈیشن کا بھی ایک بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہم پلگ کرتے ہیں اس گیپ کو, نیومیریکل کو, وہ ہے ٹیکنالوجی سے. جو بھی آپ نے کہا کہ جی کیسے پھر آپ نے مار لیا. کوئک J-10C انڈکٹ کیا ہم نے 2022 مارچ میں, تقریباً 3.25 سال میں. اس سے پہلے رافیل لے چکے تھے وہ ہندوستان, اور رافیل نے ہمارے اوپر ایج کر دی ہوئی تھی قائم ہندوستانی ایئر فورس کی ایک چیز میں. اس کا جو ریڈار ہے وہ 150 کلومیٹر سے زیادہ دیکھ سکتا ہے دور. اور آپ کے ناظرین کو سادہ کرنے کے لیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے, انسانی آنکھ اس وقت بھی, آپ چلے جائیں آسمان میں جہاز, آپ نے ایئر لائن میں سفر کیا ہوگا, کھڑکی سے باہر دیکھیں تو آپ 10-15 کلومیٹر زیادہ نہیں دیکھ سکتے. 100 کلومیٹر دور تو آپ کو کوئی جہاز نظر نہیں آتا. یہ 150 کلومیٹر ریڈار کے تھرو دیکھتا ہے جو رافیل ہے, اور اسی پہ میزائل مار دیتا ہے. پاکستان کے پاس ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ F-16 جو تھے ان کی آدھے سے بھی کم رینج تھی اس وقت. ہاں, ہم ڈس ایڈوانٹیج ہو گئے, نیگیٹو ہو گیا. تو یہ پریزنٹ جو ایئر فورس چیف ہے, چیف مارشل بابر, ظہیر احمد بابر, انہوں نے فوری طور پر J-10C کا سودا کیا, پھر وہ انڈکٹ کیے, پھر اس کے اوپر PL-15 ایک میزائل لگا ہوا ہے جو ہمیں ایڈوانٹیج دیا اس نے, اور جنگ میں بھی دیا, اس پہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. اس میزائل کی اور اس ریڈار کی رینج رافیل کے 150 کے اگینسٹ 200 کلومیٹر ہے. دیٹ مینس ہمیں ایڈوانٹیج ہو گیا کہ ہم 200 کلومیٹر سے دشمن کو ماریں گے, اس کو 150 کلومیٹر تک آنا پڑے گا ہمارے قریب. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہمیں ہوا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں رسپیکٹ کرتا ہوں جہاز کی بھی, رافیل کی بھی. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ نکما جہاز ہے, میں نے کہا بالکل نہیں, جہاز بہت اچھا ہے. دیکھیں اس کے, اور میں ایئر فورس کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں پروفیشنل, جیسے ایئر مارشل اورنگزیب نے اپنے اس پریس کانفرنس میں کہا, میں رسپیکٹ دم ایز پروفیشنل. دیکھیں آپ کی پیچھے ایک سروائیول, ایک جستجو ہوتی ہے, موٹیویشن کیا ہوتی ہے. میں ہسٹری سے, اگر آپ مجھے آدھا منٹ دیں تو میں ایک ہسٹری سے آپ کو مثال میں ذہن میں ابھی آئی ہے. دیکھیے ویتنام اور امریکہ کی جنگ ہوئی تھی 1954 سے 1975 تک, 21 سال جاری رہی. 58,000 صرف امریکن مرے اس جنگ میں, 33 لاکھ ویتنامی مرے. وکٹری کس کی ہوئی؟ ویتنام کی. تو کیجویلٹی سے نہیں ہوتا, 2 وجہ سے بنیادی طور پر. وکٹری 58 ورسز 33 لاکھ, تو کوئی بھی کامن سینس میں کہے گا کہ امریکہ جیتا ہوگا, جو 33 لاکھ ان کے مارے سویلین پلس ملٹری. دیکھیے امریکن ویتنام وار لڑ رہے تھے وکٹری کے لیے, ریجنل ہیجمنی کے لیے, اپنی سپریمیسی کے لیے. اس وقت اس کو کانکر کرنے کے لیے, قبضہ کرنے کے لیے, سبسروینٹ کرنے کے لیے, غلام بنانے کے لیے. ویتنامیز لڑ رہے تھے اپنے پرپز کے لیے اور اپنے سروائیول کے لیے. تو 33 لاکھ لوگ اپنے پرپز اور سروائیول کی وجہ سے حاوی ہو گئے. وہی 2 فارمولے ہمارے پاس ہیں, ہمارا پرپز جو کہ ایمان, ہمارا سروائیول. مجھے پتا ہے کہ اگر میں سرنڈر کرتا ہوں یا میں ہار جاتا ہوں تو میری آنے والی نسلیں ہاسٹیج ہو جائیں گی, وہی غلامی میں چلی جائیں گی. تو میں تو اس لیے لڑتا ہوں. اور میں اکثر لوگوں سے, آج صبح بھی چینل پر کہہ رہا تھا, انہوں نے کہا جی فائٹر پیلٹ کا کیا جذبہ ہوتا ہے. تو میں نے انگریزی میں کہا, کوشش کی کہ اردو میں ٹرانسلیٹ کروں, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سے نفرت نہیں ہوتی جو میرے سامنے آتا ہے.
لیکن جس کو میں پیچھے چھوڑ کے آیا اس سے بڑی محبت ہے. اللہ. تو میرا پرپز صرف مارنا نہیں ہے, لیکن میں ہر ایک کو ماروں گا اگر میری پیچھے جو نسل ہے, میری قوم ہے, میرے ہم وطن ہے, اگر اس کی کوئی تھریٹ کرے گا. سو فار دیٹ آئی ول کل اینی بڈی. سمپل. اچھا, ایم ایم عالم صاحب کے بارے میں بتائیے. ان کا ریکارڈ آج تک قائم ہے, بہت سے لوگوں کو شاید یاد نہ ہو. جی, ود ان فیو سیکنڈس 5 جہاز جی سرگودا میں 7 سپٹمبر. اور دلچسپ آپ کو بات ہوں, آپ تو میڈیا میں بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کریں گے, یہ 7 مئی تھا اور وہ 7 ستمبر تھا. واہ. یہ جو دونوں کی 7 تاریخ 7 ہمیں فیوریٹ ہے. وہ ایم ایم عالم نے 7 ستمبر کو مارے تھے, جو ریکارڈ قائم کیا تھا. اور بریلینٹ جی, میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں ان سے آخری زندگی ان کی زندگی کے آخر دم تک ملتا رہا. پھر وہ کراچی میں میں شفٹ ہو گئے تھے. پھر جب بھی میں کراچی جاتا تھا تو میں بھی ایئر کموڈور تھا, وہ بھی ایئر کموڈور تھے, تو ہمیں ذرا کمرہ بھی قریب قریب مل جاتا تھا. وہ پرماننٹ رہ رہے تھے, تو عام طور پہ 7 والا کمرہ ہوتا تھا یا 2 کمرے چھوڑ کے پتہ تھا ایم ایم عالم صاحب کا کونے والا کمرہ, تو ہم ضرور سلام کرنے جاتے تھے. اور یقین کریں انرجی اور موٹیویشن ان کی بڑھاپے میں بھی ویسی ہی تھی. اور وہ پوچھتے تھے کیسی تیاری ایئر فورس کی ہو رہی ہے, یہ وہ اپڈیٹڈ رہتے تھے, فکر مند رہتے تھے, کنسرن رہتے تھے. الحمد للہ وہ ایک ہسٹری ہے جی اٹ سیلف. کتنے سیکنڈس کی جہاد؟ ود ان منٹ تھا, 1 منٹ میں 5 انہوں نے جہاز, اور آج تک یہ ریکارڈ ہے ایک جہاز سے 5, ایک ہی جہاز سے ایک ہی وقت میں ایک ہی کامبیٹ میں. وہ لیگیسی چل رہی ہے کہ کم ہوتے بھی زیادہ آپ نے گرا دے رہے ہیں. دیکھیے اسامہ صاحب, میری جس پروفیشن سے میں آتا ہوں, میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لیگیسی کیوں چل رہی ہے. میں جس پروفیشن سے ہوں, ایک تو یہ کلیئرٹی کر دیں آپ کے ناظرین کے لیے کہ میں شاید اگر جس بات دوسری طرف لے جاؤں تو آپ مجھے واپس کریں. دیکھیے باقی سروسز ڈیو رسپیکٹ, آرمی میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا افسر ساتھ جاتا ہے, جوان ٹینکوں پہ ساتھ جا رہا ہوتا ہے, توپوں میں بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے. سیلر جب جاتے ہیں اس کے ساتھ افسر ہوتے ہیں, سیلر بھی ساتھ ہوتے ہیں. پائلٹ ایک ایسا بریڈ ہے جو آفیسرز جاتے ہیں, کوئی ہمارے ساتھ نہیں جاتا. فائٹر پائلٹ تو بارڈر پار اکیلا کرے گا, میرے ساتھ ٹیکنیشین نہیں ہوتا, میرے ساتھ ایئر مین نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آئدر آئی شوٹ اور گیٹ شاٹ, ان بٹوین کچھ نہیں ہے. آئدر یو آر اے چیمپئن اور یو آر ابھینندن, درمیان والی تو آپشن کوئی نہیں ہے. اور اگر میں نہ اچیو کر سکا پھر اور کوئی نہیں ہے اس لیول پر. ایگزیکٹلی مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی دیوار ہوں, اگر میں کانکر ہو گیا تو پیچھے کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک انسپریشن ہوتی ہے, کاز ہے, جیسے میں نے عرض کیا تھوڑی بات, اور سروائیول ہے میری قوم کا, اور سوورینٹی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوورینٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے ہمیں ایئر مارشل اصغر خان, ایئر مارشل نور خان جیسے ہیرو ملے. پھر جو وار ہیروز تھے انہوں نے ایسے ریکارڈ سیٹ کیے کہ آج تک پاک فضائیہ کے نوجوان آج بھی آپ کے سامنے جن بچوں نے مارا ہے ہندوستانی جہازوں کو, وہی لیگیسی کیری کر رہے ہیں. اچھا, یہ پی اے ایف کا, پاکستان ایئر فورس کا, اب یہ کہنا چاہیے کہ ایک تو لیول بھی اور ذمہ داری بھی بڑھ گئی, کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ فیوچر میں امپورٹنٹ, ہم نے ورلڈ وار سے دیکھ لیا تھا, جس کے پاس ایئر پاور تھی وہ نیچے لوگ کھڑے ہیں, اوپر سے بمبارمنٹ کر جائیں, کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا تھا. تو پھر دوسرا جہاز جب تک آتا نہیں تھا دوسرے کا, تو وہ بیچارے بالکل وہ لیم ڈکس کی طرح کہ بس ہمیں وہ جہاز مار جائے گا. اہمیت تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی, مگر آج ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ابھی بھی اسی مارکے میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تو یہی ہوتا رہا. اور تھوڑا سا وہ جو آپ نے PL-15 کا ذکر کیا, کیا بھارت کو پتہ نہیں تھا ان کو, کیا ہم نے پیچھے سے کوئی جیم کر دیا ان کا کہ اس کو نظر نہیں آیا؟ یہ تو اس کو بھی پھر پتہ ہوگا کہ ان کے پاس بھی میزائل آ چکا ہے, تو وہ پھر بھی ٹارگٹ ہو گیا. ایک چیز یہ, اور پھر یہ امپورٹنس ایئر کی کس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے میں کیونکہ پچھلے 20 سال سے قائد اعظم پہ بہت کام کیا, تو میں ان کی ایک آپ کو ویژن سناتا ہوں. ورلڈ وار میں ایئر پاور کا آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ورلڈ وار قائد اعظم نے دیکھی تھی ہوتی ہوئی, انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایئر پاور آنے والے وقتوں میں کیا رول پلے کرے گی. آپ ویژنری لیڈرشپ دیکھیں قائد اعظم کی. 13 اپریل 1948 سخت بیماری کے باوجود رسالپور اکیڈمی تشریف لے گئے جو PF کی ہے. اس وقت اسکول ہوتا تھا, اس کو کالج کا اپگریڈ کیا, اور جا کر کہتے کیا ہیں, سخت بیماری کے باوجود گئے تھے. اور ایک ہی ملٹری اکیڈمی ہے جو انہوں نے وزٹ کی. ذرا ویژن دیکھیں لیڈر کی. آرمی اور نیوی کے نہیں جا سکے بیماری کی وجہ سے, ایئر فورس کی اکیڈمی گئے, اور جا کر کیا کہتے ہیں, میں انگریزی میں کہتا ہوں, وہ میں ایگزیکٹ وہ سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں ذرا غور کیجیے گا کہ ویژن کیا کس کو کہتے ہیں اور آج سچ ہے کہ نہیں ہے. قائد اعظم نے انگریزی میں کہا, اے کنٹری وداؤٹ اے اسٹرانگ ایئر فورس از ایٹ دا مرسی آف اینی اگریسر. پاکستان مسٹ بلڈ اپ ہر ایئر فورس ایز کوئکلی ایز پاسبل. اٹ مسٹ بی این ایفیشینٹ ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. کیا بات. ہم تو وہ لیگیسی کیری کر بہت. ہم تو آج ہمارا پاک فضائیہ کا ٹیگ لائن ہے ہماری, ابھی آپ گوگل کریں اس پہ لکھا ہوا ہے پاکستان ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. یہ قائد اعظم کی اسپیچ سے ہے. ماشاء اللہ. تو ہم تو قائد اعظم کے حکم بجا لا رہے ہیں کہ سیکنڈ ٹو نن. اور لفظ کیا بولا, اے کنٹری وداؤٹ اے اسٹرانگ ایئر فورس از ایٹ دا مرسی آف اینی اگریسر.
تو اب آتے ہیں ایئر پاور. آپ نے پوچھا کہ ایئر فورس کی آنے والی جنگیں ہوتی ہیں. دیکھیے ایئر پاور کیوں آپ بات زیادہ ایئر فورس کی کر رہے ہیں, سارا میڈیا کر رہا ہے ایئر فورس کی. ایئر فورس کو 5 ایڈوانٹیجز حاصل ہیں ایئر پاور کو, یعنی ایئر پاور انڈیا کی بھی ہو سکتی ہے, کسی ملک کی بھی ہو سکتی ہے. میں تھوڑا سا اس میں عرض کر دوں کہ جتنی ہمیں تباہی ملکوں میں دیکھی ہے, عراق میں دیکھ لیجئے, شام میں دیکھ لیجئے, لبنان میں, کسی بھی ملک میں, وہاں پر یہی ہے کہ ان کے پاس ایئر پاور نہیں تھی. نیچے آئے تو مقابلہ ہونا, وہ تو اوپر سے جہاں چاہتے ہیں مار کر نکل جاتے ہیں. اس کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ. تو جی آپ فرما رہے تھے 5 چیزیں میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انیشیٹو کا, ایئر پاور کے پاس انیشیٹ کرنے کا. آپ نے نوٹ کیا ابھی جنگ میں ہم نے کیا کیا, انیشیٹو ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز, بہت بڑا ہوتا ہے, کب کریں گے, کیا کریں گے, میں تھوڑا دیر بعد ایکسپلین کروں گا. تیسرا ہوتا ہے کنسنٹریشن آف فورس. آپ کہتے ہیں دلی کے فلاں شہر میں فلاں ٹارگٹ کو, پیٹرولیم کو, ڈمپ کو مار رہے ہیں امونیشن. تیسرا کنسنٹریشن آف فورس. چوتھا ہوتا ہے فلیکسیبلٹی. یعنی آپ نے کہا کہ یار اس ٹارگٹ پہ چلے جاؤ, نہیں اس کو چھوڑ دو, اس کو پہلے مارو جا کر. چینج کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. اچھا گراؤنڈ فورسز اتنی آپ نے موو کر دی, اب اچانک تو نہیں آپ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے. ٹھیک, آپ نے کہا نہیں وہ پرائرٹی کرو. وہ ہسٹری میں بہت ایگزامپلز ہیں, وہ آپ کا ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس. اور 5واں ہوتا ہے شاک ایفیکٹ. ایئر فورس شاک کریٹ کرتی ہے جا کر. جب فائٹر جہاز سر کے اوپر آتا ہے اور بامب لگتے ہیں, وہ سرفیس کسی اور بارڈر پر نہیں ہوتے, آپ ریچ دکھا دیا آپ نے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. وہ بہت بڑا ایک شاک ہوتا ہے. یہ 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج ہے. اور ان 5 چیزوں سے ہوتا گیا, 5 چیزوں سے ایئر پاور, میں ایئر فورس اپنی کی بات نہیں کر رہا, ایئر پاور ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتی ہے جنگ کا. آپ نے خود ہی کہا نا ایران, عراق, فلاں جتنے بھی کہیں گے, ایئر پاور نے کیا کیا, آپ کی ول ٹو فائٹ ختم کر دیتی ہے یا ڈی گریڈ کر دیتی ہے. جب آپ کو پتہ لگا کہ میرے تو بمباری یہاں شروع ہو گئی ہے, میں بھی ایکسپوز ہو گیا ہوں, میں اوپن ٹو بامبنگ ہو گیا ہوں. یہ 10 تاریخ کو ہم نے کیا کیا 4:30 بجے صبح سے لے کے, ول ٹو فائٹ ہٹ کیا. جی کہ آپ نہیں, اگر آپ کرو گے تو یہ قیمت ہے. یہ وقت آپ کو بتائے گا. میں پریڈکشن پہ بلیو نہیں کرتا, یہ میرا انالیسس ہے, میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ شاید امریکن حکومت ہی اعلان کر دے کہ انڈیا گیا تھا, ہمارے پاس آیا تھا پہلے کہ جان چھڑاؤ ہماری. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ مجھے کنفرم ہے اپنی انالیسس کے تحت. یہ آئے گا وقت جب وہ کہیں گے کہ نہیں پاکستان نہیں آیا تھا ہمارے پاس, ہندوستان آیا تھا. اور ہندوستان آیا تھا اسی ٹنیج کی وجہ سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ 65 وار سے پہلے ہم نے آج تک نہیں مارا کسی کو اتنا جتنا اکٹھا 4.5 گھنٹے میں ہم نے ماری بمبنگ کی ہے. کمانڈر صاحب یہ اس کے بعد انہوں نے اڑائی نہیں رافیل جب ان کے گرے ہیں؟ رافیل نہیں, کوئی بھی نہیں اڑایا. میں ڈیلی فالو کر رہا تھا ان کی فلائنگ کو. لٹرل سینس میں ان کی, اسامہ صاحب, ایئر فورس گراؤنڈڈ تھی. ان کا جو اب ہے بچا لو, اگر ایک آدھ اور مار دیا تو پھر کیا کرو گے. ان کی فلائنگ ہو رہی تھی بنگلہ دیش کے بارڈر کے پاس. میں فالو کر رہا تھا ایوری ڈے, مجھے پر ڈاٹا آ رہا تھا. تو میں حیران تھا کہ یہ اگر کہیں زیادہ اندر تک آ گئے پھر مجبوراً ہمیں ان کے سامنے جانا پڑے گا, ورنہ وہ میدان میں نہیں اترے. لٹل گراؤنڈ اکا دکا کوئی ادھر ادھر دور دراز اڑا رہے تھے. سمبولک ہماری ایئر فورس ہوا میں تھی کہ کوئی اب ریٹیلیشن کرنی ہے, انہوں نے کوئی سرپرائز دے نہ دے ہمیں. پاک فضائے ہوا میں تھی, میں ڈیلی چیک کرتا تھا. انہوں نے کہا وہ تو اڑ ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں. اس لیے ان کا S-400 بھی ہٹ ہو گیا, جو تکبر کی ان کی علامت ہے کہ یہ جی نہیں کچھ ہو سکتا, رافیل کو نہیں کچھ ہو سکتا. وہ پہلی جب نیوز بریک کی ہے مجھے, جب دوپہر کو پتہ لگا تھا پاک فضائیہ کے سورسز کے تھرو, ہائی آفیشلس کے, مجھے انہوں نے جب سارے ٹارگٹ بتائے تو S-400 بتایا انہوں نے. اور جب فون بند کیا تو چینل شروع ہو گئے میرے سے پوچھنا کہ جی کیا ہوا, آپ کا کیا خیال ہے, یہ اب جنگ اور بڑھ جائے گی. میں نے کہا نہیں, یا یہ جنگ بند ہو جائے گی ابھی ادھر ہی آج ہی, یا یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو انہوں نے کہا ایئر کمانڈر صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ جنگ بند کیسے ہو سکتی ہے آج, اب تو ہم نے تو اتنا مارا ہے. میں نے کہا جہازوں کے مارنے سے 1000 میں سے 5 رافیل گرانے سے فرق نہیں پڑتا, 1000 ان کے پاس جہاز ہے ٹوٹل. وہ امبیرسمنٹ ہے, ان کی ول نہیں توڑتے 5 جہاز گرا کے. جب آپ S-400 کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ ان کی ول توڑ دیتے ہیں, ان کا کانفیڈنس توڑ دیتے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے گنبد ہے, ایک ڈوم ہے ہمارے اوپر, آئے گا ٹکرا کے گر جائے گا. آپ نے جس نے بچانا تھا اسی کو مار دیا. یعنی جس نے ہمارے جہاز کو شوٹ کرنا تھا وہ ان کا ایسٹ ہی خود تباہ ہو گیا. جس نے ہمارے میزائل روکنے تھے, جس نے ہمارے جہاز گرانے تھے, وہ جو کور اس نے دینا تھا کہ کوئی میزائل بھارت کی حدود میں آ ہی نہیں سکتا, وہی چیز تباہ ہو گئی. اور میں بھول نہ جاؤں آپ کی بات, مودی صاحب نے کل جا کے تصویر کھنچائی S-400 کے آدم پور میں. ہم نے اس آدم پور, میں نے PF سے کنفرم کیا, ہم نے بھوج پر ان کا تھا. ان کے ٹوٹل 5 بیٹریز ہیں, 5 ڈپلائڈ ہیں. 2 چائنا کے اگینسٹ ہیں, 3 ہمارے اگینسٹ ہیں. یعنی S-400 ڈپلائڈ تھے. 3 میں سے ہم نے 2 کو ہٹ کیا. بھوج کو 1 اٹیک کیا, اور آدم پور جس پہ یہ پرائم منسٹر صاحب گئے تھے اس پہ 2 اٹیک کیے تھے ہم نے, ٹوائس, ٹو میک شیور کہ یہ ہمارے ذرا سینٹر کو ٹچ کرتا ہے, جو اگینسٹ لاہور, ملتان, بھاول پور کے ایریا کر, اس کو 2 دفعہ مارا تھا ہم نے. اچھا,
پرائم منسٹر مودی گئے اگلے دن تصویر کھچا لی میزائلوں کے آگے. پاک فضائیہ کی ایئر وائس مارشل اورنگزیب کی ویڈیو ریوائنڈ کریں پریس کانفرنس کی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے چیس بورڈ کو ہٹ کیا وچ از دا ریڈار. ہم نے میزائلوں کو نہیں مارا. یہ ایسے ہی ہے اسامہ صاحب کہ آپ کے ہاتھ میں کسی کے پستول ہو, میں اس کو بلائنڈ کر دوں, تو پستول کس کام کی ہے؟ تو پستول رکھیں آپ اپنے پاس, پکڑے رکھیں, جب آپ نظر ہی نہیں آؤں گا میں آپ کو. ٹھیک. تو ہندوستان کے انہوں نے میزائلوں کے آگے تصویر کھنچائی, ہم نے ان کے ریڈار تباہ کر دی ہوتے. ریڈار ہے جو 400 کلومیٹر پہلے سے ٹارگیٹ کو مار دیتا ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ میزائل نہیں تھا, میزائل تو اب دوسرے لے لیتے ہیں. میزائل تو بیک اپ ہوتے ہیں, ریڈار بیک اپ نہیں ہوتا, اصل کام ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس سے ول ٹوٹی ان کی کہ ہم تو ایکسپوز ہو گئے ہیں, اب ہمیں کون بچائے گا؟ اگر یہ جہازوں نے اگر ہمارے ان کو ہٹ کر دیا ہے تو پھر تو یہ فری آ جائے کریں گے. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ خبر دیتا چلوں, پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, 700 کلومیٹر ہمارے اندر ڈرون اڑ رہے تھے, لوئٹرنگ کر رہے تھے, گرا نہیں دیے تھے, گھوم پھر رہے تھے جیسے سی سی ٹی وی سے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. 700؟ یس سر. 400 کلومیٹر تو دلی ہے. دلی کے اوپر ہمارے ڈرونز کئی گھنٹے اڑاتے رہے, ہم اوپر ہوورنگ کرتے رہے ایٹ ول, کچھ نہیں کر سکے. یہ ہوتی ہے ول ان کی توڑنے کی, ان کی جو جذبہ تھا جنگ لڑنے کی, جو کنوکشن تھی, اس کو آپ نے ڈیمورلائز کر دیا. ہم نے پھر وہی جو ڈرون اڑ رہا تھا دلی کے اوپر, اس کو باہر شہر سے کھیتوں میں گرایا, جسٹ ٹو میک شیور کہ کوئی نقصان ہو گیا تو نہ کہنا جی سویلین پاپولیشن کو مارا ہے. تو میں آپ کو اپنی کمٹمنٹ بتا رہا ہوں, پاک فضائیہ کی کیپیبلٹی سے ایک شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہمارا ریزالو ہے, یہ ہماری کیپیبلٹی ہے. ہندوستان نے جو 2 دن ہمارے پہ ڈرون پھینکے تھے نا, انہوں نے 2 اینڈ پہ ہمیں مس ریڈ کیا. ایک انہوں نے سمجھا تھا شاید ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے ٹو ریٹیلیٹ, اور دوسرا انہوں نے کہا اگر کیپیبلٹی ہے تو حوصلہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کریں گے. اچھا, یہ جو ڈرونز کا ہوا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جی. پاکستان اور انڈیا کے درمیان کبھی اس طرح سے ڈرون استعمال نہیں ہوئے. تو یہ ڈرونز کو یہ خبریں چلی تھیں اور کچھ ہم نے بھی پھر اس پر بات کی تھی, لیکن ہم ایکسپرٹ تو ہے نہیں, کہ ہم نے پہلے کسی اور طریقے سے ان کو گرایا, پھر ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے ہم ایکسپوز ہو جائیں گے, کہ ہم نے وہ رافیل کو کس طرح سے جیم کیا, تو وہ ہماری ٹیکنالوجی دیکھنا چاہ رہے تھے, ہمارا ڈیفینس سسٹم ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے. یہ ایسا ہی ہے, اور پھر ہم نے وہ جو ہارڈ کل کہتے ہیں کہ اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. ورنہ پہلے ہم یہ کر رہے تھے کہ ان کو جیم کر رہے تھے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ پیچھے سگنل ہی نہیں دے پا رہا اور ویسے ہی اڑتے اڑتے ہی گر جائے. کچھ ایسا ہوا؟ جی. اس کا یہ ہے کہ جو ایک ڈائمینشن سے میں لنک کرتا ہوں اس کو, پاک فضائیہ کا ایک بہت بڑا اسٹیبلش کیا انہوں نے سیٹ اپ, وہ اس کو کہہ رہے ہیں ہم سائبر کمانڈ فورس اور ایروسپیس سینٹر. 2 ڈائمینشن پہ پاک فضائیہ نے بہت کام کیا. مجھے یہ آنر ہے کہ مجھے وزٹ کرنے کا اجازت ملی اسپیشل. میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں تو مجھے ایک اسپیشل سیکورٹی کلیئرنس میرے پاس ہے کہ میں جاتا ہوں ان جگہوں پہ. میں نے پورا دن ان کے ساتھ گزارا ہوا ہے سائبر کمانڈ پہ. ان کو نہیں اس دفعہ ہائی لائٹ لوگ کر پا رہے, کیونکہ میں دیکھ کے آیا تھا. تو سائبر کمانڈ نے یہ پچھلے رافیل شوٹنگ میں بھی, اور وہ جو 4 رافیل آئے تھے جن کو سری نگر فورس لینڈ کرنا پڑا تھا, اس میں بھی ہماری سائبر کمانڈ فورس بہت ایکٹیو تھی. انہوں نے ان کی اوریٹیشن خراب کر دی تھی, جیسے کہتے ہیں نا سمجھ بوجھ سے, جس طرح آپ نے بلائنڈ والا کیا, بلائنڈلی کر دینا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اب آتے ہیں آپ یہ ڈرون والا جو سوال تھا. دیکھیے ڈرون جب وہ مارنا شروع ہوئے تھے تو یہ اسرائیل کا ڈرون ہے ہارپس. یہ 2 کام کرتا ہے, میجر کام جو 2 کرتا ہے. ایک یہ کرتا ہے کہ جو بھی اس کو نیچے سے میزائل یا ویپن لاک کرتا ہے مارنے کے لیے, یہ اس کی فریکوینسی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, یعنی کیچ کر لیتا ہے, یوں سمجھ لیں. جیسے ایک FM ریڈیو آپ لگائیں تو آپ کو پتہ لگ گیا 101 فلاں, تو ریڈیو فریکوینسی پکڑ لیتا ہے کہ کون سی فریکوینسی سے مجھے یہ مارنا چاہ رہا ہے, اور یہ پیرلل لائیو ٹرانسمیشن کی طرح اپنے پیرنٹ یونٹ کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. یہ سگنل نوٹ کر لو اینڈ لوکیشن. اگر آپ اس بلڈنگ میں وہ لگائیں, فرض کیا ایک ریڈار یونٹ لگا ہو, وہ لوکیشن بھی بتائے گا, فریکوینسی بتائے گا, اور ان کا ڈیٹا دے دے گا پیچھے اپنے یونٹ کو. اب ہوگا کیا, اگر فرض کیا وہاں سے چلتا ہے ایک ڈرون اور سرگودا بیس پر جاتا ہے, پشاور تک جاتا ہے, جتنے آپ ریڈار رستے میں آن کریں گے سارا ہندوستان کو ڈیٹا پہنچ گیا. چاہے اس کو ہم گرا بھی دیں, ڈیٹا تو مل گیا, ڈیٹا پہنچ گیا اس کے پاس. اب کیا کرتا ہے, اب یہ اس ڈرون میں کیپیسٹی ہے کہ آپ وہ فریکوینسی فیڈ کر کے بھی اس کو لانچ کرتے ہیں. یہ صرف اس فریکوینسی کو جا کے ہٹ کرے گا, جہاں سے سوسائڈ ڈرون بھی کہتے ہیں. سوسائڈ ڈرون کا مطلب یہ ہے, ہاں, پہلے یہ ڈیٹا بھیجا, اگلا آئے گا اس سائٹ پر آئے گا, پھر وہ اتنا ڈینجرس یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی اسرائیل نے سمجھا تھا کہ ہمارا کبھی نہیں مارا جا سکتا. میرے ایک دوست پشاور رہتے ہیں, کہتے ہیں ہم آدھے پشاور والے چھتوں پر چڑھ کے کلشن کوفوں سے مار رہے تھے.
जज्बा देखे ना लोगों का। कोशिश तो क्या करें करेंगे आप? हमारे पास तो यही कुछ हाँ, है। वो कहते हैं हमें नहीं पता क्या था, हमें पता था कोई चीज़ गुजर रही है तो हमने सारे छतों पे क्लस्टर को फायर शुरू। तो जज्बा बहुत था, लोग पीस उठा के सोवेनियर ले जा रहे थे। तो एनीवे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इंडिया ने मिस रीड किया वो 2 दिनों ड्रोन वाला जो काम। ये दूसरा काम ये जैसे मैंने कहा कि वर्स करता है कि एक ये फ्रीक्वेंसी करता है और फिर आप इसको लॉइटर करा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, जैसे वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं, और फिर आप अपनी मर्जी के टारगेट को इसको डिस्ट्रॉय करा सकते हैं। इस वजह से, और उस ड्रोन कैंपेन को जो हिंदुस्तान ने 2 दिन की, उसको हिंदुस्तान ने मिसरीड किया। मिसरीड यही जो थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ किया कि शायद हमारी कैपेबिलिटी नहीं है रिटेलिएट करने की या हौसला नहीं है। तो पाक फ़िज़ाई ने हौसला ऐड किया सूद के साथ, क्योंकि उन्होंने हमारे 6 बेसिस को हमला किया उस रात को, 9 और 10 की दरमियानी रात को। हमारी कुछ शहादतें भी हुई, हमारा एक जहाज़ भी हल्का सा डैमेज हुआ, इंशाल्लाह रिकवरेबल है, 2-4 दिन में रिकवर हो जाएगा। इसके बाद पाक फ़िज़ाइया के मैं ख़ुद इन टच था ऑपरेशन रूम से। पाक फ़िज़ाइया ने सारी रात पहले से प्लानिंग कर रखी थी, रीट्यूनिंग की, टारगेट्स की, डिस्ट्रक्शन प्लान बनाया सारे का सारा, ड्रोन्स का, किलर ड्रोन्स का, लॉइटरिंग म्यूनिशन का, मिसाइल्स का, अल-फतह का और फाइटर जहाज़ों का। ये करने के बाद मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि फ़जर की नमाज एयर चीफ़ ने उन्हीं पायलट्स और टेक्नीशियंस, इंजीनियर सब के साथ पढ़ी, एयरमैन के साथ, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, उनको रवाना किया, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है कि इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई है कि वो चीखें निकली और भागे भागे अमेरिका याद आ गया उसी दोपहर को। इतना भारत को अंदाज़ा था कि उसने जो मेन हिट किया हमारी एयरफोर्स को करने की कोशिश की, एयर बेस को, और उनको भी था कि सबसे ज़्यादा ख़तरा इससे है। मतलब हम हर फोर्स का अपना काम है, ग्राउंड फोर्स होगी तो आप जाके किसी को कैप्चर करेंगे। इस तरह आपके पास अगर नेवी होगी तो आप समुद्र कंट्रोल कर सकते हैं, अगरचे वहाँ भी एयर पावर होगी तो वो तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो जो तस्वीर आई, वो जो सिग्नेचर्स हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। वो क्या प्रोसेस होता है, वो क्या था? नहीं, ये प्रोसेस नहीं है। मैं एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल सका, ये तस्वीरें बाद में वायरल हुई हैं। मैं एयरफोर्स से अगर रिकन्फर्मेशन नहीं कर सका अपनी कि क्या इसका वो था। मैंने भी सोशल मीडिया से ही देखा है। मेरा एक कल शायद कोई रब्ता नहीं हुआ बिकॉज ये कूल डाउन हो रही थी। मैं भी समझ रहा था वो इतने थक गए होंगे ऑपरेशन वाले बेचारे, कब से कई रातों से। मुझे खुद भी कंफर्म है कि पिछली 8 रातें जो एयर चीफ अपने घर नहीं गए। वहीं बस ऑफिस में थोड़ा ऐसे कहीं आ गई ऊँग तो आ गई, उसके बाद बस फिर। और ये भी ट्रेनिंग के दौरान होता होगा एब्सोल्युटली कि किसी वक्त जागना पड़ सकता है। हम एयर डिफेंस अलर्ट सारी रात करते थे, ऑब्वियसली सो नहीं सकते, चाय पीते थे, टीवी देखते थे, अलर्ट रहना पड़ता था। वो वॉर शुरू नहीं हो चुकी थी, अब तो वॉर सर पे थी। तो मैं हैरान हो रहा था जब मैंने कहा कि वो जब एयर चीफ का मुझे बताया, वो खुद तो नहीं बताते मुझे, वो पता लगा कि जी वो तो 8 दिन से इधर ही है, इधर ही चाय खाना वाना सब पायलट सारे अपनी टीम के साथ है, सब कुछ खाना पीना उठना। वैसे ये आपकी शख्सियत की भी बरकत है। मुझे याद आ गया, मेरे एक उस्ताद हैं, वो कहते हैं सारी रोशनी, सारी हिकमतें ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अत्थर से आपको मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो अपना शाहकार तख्लीक फरमाया, और फिर कुरान पाक। तो ये देखिए, ये जो अबाबीलों वाला सिलसिला है, अगर हम ये स्टडी करें तो 1400 साल पहले ही ये था कि जिसके पास एयर सुपीरियरिटी हो जाएगी, रोशनी अगर हमने उससे लेनी है, इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन, हाँ, तो नीचे तुम हाथी भी मार सकते हो। एब्सोल्युटली डिपेंड, अगर आपके पास ऊपर छोटा सा भी जहाज़ है, जब ये लाइक ड्रोन है, तो नीचे आप बड़ी से बड़ी चीज़ को तबाह कर देंगे। तो आपको एयर पर तवज्जो देनी है। ये तो अब आकर ही है ना, 1450 साल पहले साबित कर दिया। यानी एयर डोमिनेंस तो बता दिया, एयर डोमिनेंस के एक डायमेंशन रखो जिससे आओगे तो फतह मिलेगी आपके सामने। अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत के लिए भी अबाबील को क्या बात, वो भी एयर, वरना वो नीचे से भी कुछ ऐसे नीचे से कर कुछ हो सकता है, कोई ऐसा उनके नाक में कीड़ा चला जाता, बिल्कुल कोई सांप आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, कोई और चीज़ आ जाती है कि वो जनाब सांप बीमार, वो हाथी बीमार हो गए, कुछ ऐसी चीज़ आ गई, कुछ नहीं किया, कोई मक्खी ऐसी आ गई थी, कोई मच्छर ऐसा आ गया था, फिरौन को तो मच्छर से ही मरवा दिया। लेकिन इसमें कितनी हिकमतें हैं कि वो जो ऊपर से चीज़ आएगी, वो इतनी सी भी आई ना, इतनी स्पीड से, और वो ऐसे आकर लगेगी। अकल वालों के लिए इशारे बिल्कुल पुराने। तो ये आपकी गुफ्तगू से मुझे याद आया, सारी एयर की बात हो रही है, कोई शक नहीं। अच्छा, अब पूरी दुनिया में इस वक्त, चूँकि हमारा एक काम है, हम पढ़ते रहते हैं, हमें पढ़ना पड़ता है कि दुनिया क्या कह रही है। अब अरब ममालिक आप देख लें, वहाँ पर डिस्कशन चल रही है, ये जी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। देखिए, इकोनॉमी वाइज हमारा साइज़ छोटा होगा, हमें बड़ी कमियाँ होंगी, लेकिन इस एक मार्के ने हमारा जो लेवल है पूरी दुनिया में जो दिखा दिया, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं रहा, रशिया यूक्रेन वो भी नहीं, कि ये क्या लोग हैं, ये क्या कौम है, ये क्या फोर्स है, ये क्या है, इनको देखो, इनको स्टडी करो, इनको बुलाओ, ये बड़े वरना तो ये था ना कि सबका ध्यान अब भारत की तरफ हो गया हुआ था
کہ جی وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے, اکنامک پاور وہ ہے, وہ بڑا آگے ہے جی, وہ چائنا کو کرے گا فلاں. ایک تو مت ہو گئی تباہ جی, وہ چائنا تو بہت دور کی بات ہو گئی نا, وہ تو پاکستان اب آ گیا اور چھا گیا. اب جتنے یہ ممالک ہیں ان کی تو سوچ نہیں بدل گئی پاکستان کے بارے میں. پہلے ہی قطر سے سعودی عرب اور ان کو ہماری ٹریننگ بھی چل رہی ہے, تو اوپن سیکرٹ ہے UAE ہو, اب وہ اور زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے. یہ بڑا آپ کا اچھا پوائنٹ ہے اسامہ صاحب. دیکھیے دنیا, میں تھوڑی سی کیونکہ پڑھاتا رہا ہوں اسٹریٹجی NDA وغیرہ میں بھی, دیکھیے دنیا آپ کی قدر کرتی ہے آپ کی ریلیونس کی وجہ سے. دنیا میں آپ ریلیونٹ کتنے ہیں, ٹھیک, اور آپ کا نیشنل انٹرسٹ اس ملک سے کتنا ملتا جلتا ہے, ٹھیک. پاکستان کو آپ نے دیکھا کتنے ملکوں نے کھل کے آ کے سپورٹ کیا ہمیں. ترکی, جی, آذربائیجان, چین, میں باقی سب دوست ہیں, میں کسی کا وہ نہیں نام لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے کہا ہے اور ان کو شکر گزاری بھی کرنی چاہیے. دنیا یہ حساب لگاتی ہے کہ میرے اگر میں اسامہ صاحب کو سپورٹ کروں گا تو اذان صاحب کو کسی اور کو, یار پھر وہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. اگر وہ کاسٹ ہے تو پھر اسامہ صاحب کو ناراض نہیں کرنا. تو یہ ریلیونس رکھتی ہے دنیا, آپ دیکھ لیں. اب ہم نے جو کیا, یہ دنیا کے کسی, میرا خیال ہے ملٹری اسٹریٹجیز کو اس حد تک 6-0 والا جو فگر اورنگزیب صاحب نے بولا ہے, یہ 6-0 والا وائرل ہوا ہے. 6-0 الحمدللہ, اللہ کے شکر کے بعد دیکھیے 6-0 فگر ایز اے فائٹر پائلٹ یقین کریں میرے لیے بہت بڑی. 6-0 مطلب عام طور پہ جنگوں میں اپنا نقصان بھی ہو جاتا ہے. جی جی, ہم نے پرائز دیے بغیر, اور میں ہر چینل پہ اسامہ صاحب کہہ رہا ہوں, جب سے میں بیٹھ رہا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں ایئر فورس نے کمال کر دیا 6 جہاز مارے. میں کہتا ہوں جتنا 6 مارنے کا کریڈٹ دو اتنا ہی تمام اثاثے بحفاظت اپنے ایئر بیسز پر لینڈ کرنے کا بھی اتنا ہی کریڈٹ ہے. بڑی بات. دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا کہ 500 میزائل ہندوستان کے تقریباً 450 میزائل اس وقت ہوا میں تھے BVR ہمارے 39 کو مارنے کے لیے 1:10 کی ریشو میزائل کی آپ کے خلاف. تو نہیں لگا. دیکھیں نا ایوریج میزائل نکالیں 72 جہازوں کے اوپر 4 سے 6 میزائل, تو میں 4 بھی اگر لگا لوں تو آپ اندازہ لگائیے 280 میزائلز آپ کو ٹارگٹ کرنے کو پھر رہے تھے 39 کو. تو بچ کے لینڈ کرنا بہادری نہیں ہے, مارنا بہادری ہے, بٹ نشانہ نہ بننا بھی تو اتنی بہادری ہے. بالکل صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا نے ریئلائز کیا کہ یہ کون لوگ ہیں. آپ نے بڑا اچھا لفظ کیا یار, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی قوم ہے جس کو J-10C کو 3.25 سال ہو گئے, ہمیں لیے کوئی اور ملک لے نہیں رہا تھا چائنا سے. دیکھیں نا ثبوت ہے نا. جی جی, اب دیکھیے گا چائنا سے پوچھیں ذرا جا کے, اٹ از اے بیٹل ٹیسٹڈ اینڈ وار ٹیسٹڈ ایئر کرافٹ ہے, وار ٹیسٹڈ میزائل ہے. اب ان سے ریسرچ ہوگی, بہت لمبی ریسرچ ہوگی. آن دی لائٹر نوٹ میرے بہنوئی مجھے کل مذاق کر رہے تھے, انہوں نے کہا آپ ٹریول کرنا کریں, لوگ آپ سے بھی بلائیں گے یار تو ہی بتا دے, آگے ایئر فورس تو نہیں بتا کہ تم ہی بتا دو یار کہ کیا ہوا ہے. یہ انجوائمنٹ کے سینس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو جانا نہیں ہے بتانے کے لیے, تو آپ نہیں جانا ہے بتانے کے لیے. تو اب دنیا کرے گی ریسرچ اس کے اوپر کہ یار یہ آپ نے کیا کیا, آپ لوگوں نے جہاز تو کب کے ہیں, اس کا مطلب ہے امپلائمنٹ ہے, ٹریننگ ہے, جذبہ ہے. اور سر جتنے چائنیز خوش ہیں وہ کہہ رہے تم نے تو کمال کر دیا بھائی, ہماری موجیں لگا دی. ایبسولوٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں بیٹل ٹیسٹ. دیکھیں دنیا میں جب کوئی جہاز بناتا ہے وہ اس کا کیا الٹیمیٹ ہوتا ہے کہ یہ بیٹل میں ٹیسٹ ہو اور کامیاب ہو. کوئی بھی دنیا کا بنا تو جہاز, F-16 کئی کامبیٹ میں ہو چکا تھا ٹیسٹ, چائنیز نہیں ہوئے تھے. اور ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے آپ لوگ میڈیا کے اتنے دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے 3 ملکوں کو امبیرس کیا. میں چوتھا بھی ایڈ کر دیتا ہوں ایک جو آپ لوگ نہیں ایڈ کر رہے آپ کی اجازت. دیکھیے ایک ہم نے S-400 مارا رشیا کا سب سے نمبر 1, رافیل کو مارا فرانس, ڈرونز کو مارا اسرائیل. جی ایگریڈ, 3 ہو گئے. چوتھا بھی کاؤنٹ کریں آپ, میں نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے. ترکی ہے جو ہمارا سب سے قریبی بھائی دوست ہے. میں ترکی میں وار کورس کر چکا ہوں, مجھے ٹرکش لینگویج آتی ہے. اچھا اچھا. تو میں استنبول میں رہا ہوں, میرے تو بھائیوں کی طرح وہ لوگ, ان کو بھی امبیرس کیا. کیسے؟ دیکھیے F-35 دنیا کا اس وقت نمبر 1 فائٹر جہاز ہے, امریکہ کا جہاز ہے, US کا نمبر 1 ہے, دنیا کا نمبر 1 ہے وداؤٹ ڈسپیوٹ. ترکی نے ڈیل کر لی امریکہ سے F-35 خریدنے کی فائٹر جہاز, اور ساتھ ان کی کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہونی تھی. ساتھ ڈیل کرنے کے بعد انہوں نے آرڈر کر دیا S-400 کا رشیا کو. جی جی جی, اور اس میں بڑی, اور امریکہ ناراض ہو گیا, یاد آ گیا ہم نہیں تمہیں دیں گے کیونکہ اس سے اس کی فریکوینسی وغیرہ. ایگزیکٹلی, ہم تمہیں F-30 یا وہ لے لو یا وہ لے لو. تو میرے ترک بھائیوں نے S-400 لے لیا. تو آئی ایم شیور ترک بھائی میرے افسوس کر رہے ہوں گے کہ یار ہم F-35 لے لیتے S-400. تو ترکوں کو بھی ہم نے پریشان کر دیا کہ یار ہم نے یہ والا S-400 لیا ہے.
تو یہ میں نے کہا تھوڑا سا لائٹر بھی ہو جائے کہ ہم نے ترک بھائیوں کو تھوڑا سا پریشان کر دے کہ یار یہ تو ہم کیا کر بیٹھے. Exactly. لیکن اب وہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے یہ ضرور مانگے کہ یار بتا دو تاکہ ہم اس کا کچھ ڈیفینس کر سکیں. ایگزیکٹلی کہ یار کیسے مارا تھا تاکہ ہم وہ کاؤنٹر کر لیں اس کو ابھی سے, اس لیے وہ پھر ہمارے ساتھ ہو گئے. وہ بردر ہیں جیت کی تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ بات ہوتی ہے. اچھا آپ سے جب بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, میں نے کہا آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے نا کہ یہ سرپرائز ہوں گے, اور مجھے یہ ان کے بطور ظاہر ہے آپ کو اپنا جو مقابلے والا ہوتا ہے کہیں کہیں جا کے اس کا بھی خیال ہوتا ہے جی کہ اس نے بھی ٹریننگ کی, اور ایک پروفیشنل کا ہی ہوتا ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ اس کو مقابلہ کر سکیں گے. آپ سمجھیں گے کوئی چیز نہیں ہے تو مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس لحاظ سے سارا جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے. جی کہا تھا. تو مجھے لگا کہ آپ کی جذباتی وابستگی ہے, آپ نے دہائیاں گزاری ہیں اور ایک پیشن ہوتا ہے, اور آپ کے بچے ہیں, آپ کے وہ بھائی ہیں, تو انسان بولتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں, بولنا چاہیے. لیکن یقین جانے مجھے یہ تھا کہ پاکستان انشاءاللہ جواب دے گا, ضرور ہوگا, یہ سب کا تھا ہوگا. لیکن وی ور سرپرائزڈ, میں آپ کو بتاؤں قوم بھی, کہ یار یہ تو ٹھیک ہے ہم نے سوچا تھا کہ ہوگا, اتنا ہوگا, وہی آپ والی 6-0 والی بات, اور پھر واپس بھی آ جائیں گے. دیکھیں نا ایک کامن سینس میں تو مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے, لیکن سمجھ یہ آتی ہے کہ آپ نے میزائل فائر کر دیا, آپ نے اس کو گرا دیا, 1 کو 2 کو, بھائی 70 تھے, کوئی ایک آدھا تو آپ کو ٹارگٹ مار سکتا تھا. جو آپ نے بتایا 10-1 میزائل کی ریشو ہے, 1 گھنٹہ چلی, 1 گھنٹہ. اچھا یہ طویل ترین بھی ہے, یہ طویل ترین بھی ہے. او یس 1 آور 110 جہاز 1 گھنٹہ منورنگ کر رہے ہیں سر, کوئی کنسیویبل نہیں ہے میرے حساب سے. اس وقت میں نے کہا تھا, جو آپ کو ریفر کر رہے تھے, میں نے کہا تھا کہ جتنی میں کیپبلٹیز پاک فضائی کے جانتا ہوں, مجھے ان پر ترس آ رہا ہے کہ وہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے ان کو. میرے اینیمی ہے, میں رسپیکٹ کرتا ہوں, میں ابھی بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, لیکن آپ نے دیکھا پاک فضائی نے ثابت کر دیا کہ نہیں لڑنی چاہیے تھی ان کو. امیجیٹ 2 چیزیں جاتی ہیں سر ذہن میں. ایک تو یہ کہ اگر دیکھیں یہ جو ایکشن اس سے لیا تو ہم نے بہت سی جانیں بچائی ہیں, اپنی بھی اور ان کی بھی, کہ اس طرح سے ہٹ کر دیا کہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے کہ اس سے آگے گئے تو ورنہ تو یہ کنٹینیو خدا نخواستہ رہ سکتی تھی اور دونوں طرف سے پھر قیمتی جانیں جا سکتی تھیں. دوسرا یہ کہ اگر ہم یہ جواب اس طرح کا نہ دیتے تو سر کشمیری مسلمانوں میں, ہندوستان کے مسلمانوں میں, ہم میں کوئی فرق نہ رہتا. ہم ایک دفعہ دب کے رہتے کہ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر دے. تو یہ دونوں چیزیں ہم نے الحمدللہ بڑی اچیو کی ہیں. دیکھیے ایک بڑے میں پوائنٹ ذہن سے نہ نکل جائے, دیکھیے ہم نے یہ بالکل وار کلوزنگ کے لیے کیا ڈیمیج. میں کسی فخر سے نہیں کہہ رہا, جو میں نے آپ سے کہا 65 وار سے زیادہ ہم نے ٹنیج پھینکی ہے, ناٹ آؤٹ آف ہیپینس. سر سویلینس کا دیکھ لینا ہم نے کتنا خیال وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی تھی ہماری, اس کو ٹرمینیٹ کرو. اگر آپ اس کو تکلیف نہ دیتے, آپ نوٹ کریں ہماری بامبنگ یا ویپنس کدھر گئے تھے سارے کے سارے, ایمونیشن ڈمپ, میزائل ڈمپ, پیٹرول کے اسٹوریج کے اوپر, جہازوں کے اوپر, ایئر بیسز کے اوپر, S-400 کے, جہاں سے وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے تھے, جہاں سے ہمیں ٹارگٹ کر رہے تھے. اور ہم تکلیف کس کو دینا چاہتے تھے؟ دا لیڈرشپ جو فیصلہ کر رہی تھی. لوگوں کو تو نہیں دی, لوگوں کو تکلیف نہیں دی ہم نے. ہمارے ایتھکس اور morality ہمیشہ سے اپہولڈ ہوئے ہیں. میں آپ کو 2 ہسٹری سے کوئک ریکارڈ دے دیتا ہوں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو بھارت کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے, اس دفعہ وہ بھی نہیں کھڑے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے, تم نے شہریوں کو, معصوم عورتوں, بچوں کو مارا, اور انہوں نے ان کو بھی تو نظر آ رہا ہوگا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. یہ کولیٹرل ڈیمیج کا ٹرم آ گئی تھی, لیکن ہم نے تو وہ بھی نہیں اس طرح سے ہونے دیا. ہم نے بالکل پریسیجن کے ساتھ مارا, اور تم نے پریسیجن کے ساتھ ہی شہریوں کو مارا, تو وہ تو مورل ہائی گراؤنڈ بھی ہماری قائم ہوگی. ہماری مورل گراؤنڈ آپ کے لوگوں تک نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایئر فورس کی مثال دیتا ہوں. جی 1965 اور 71 میں واقع. 65 کا تو بائی نیم میں آپ کو ڈاٹا دے سکتا ہوں. جی ہمارے پائلٹس کمبیٹ کر رہے تھے انڈیا میں, پیراشوٹ سے بیل آؤٹ کیا. جب وہ نیچے آ رہے تھے تو نیچے سے لوگوں نے گولیاں مار کے ان کو مار دیا تھا. پیراشوٹ لینڈ کرنے سے پہلے دے ور ڈیڈ تھرو بلٹس. ادھر کیا ہوا, شور کوٹ میں Su-7 جہاز 1971 میں حملہ کرنے آیا اور اس کو نیچے سے فائر ہوا, اس نے بیل آؤٹ کیا, وہ کھیتوں میں جا کر گرا, جو کسان ہوتے ہیں وہ پہنچ گئے اور اس کو مارنا شروع کر دیا. ایئر فورس آفیسر ایک جیپ لے کر گیا اور اپنی گن نکال لی ٹو پروٹیکٹ, کہ کوئی نزدیک آئے تو میں گولی چلا دوں گا. امیجن, سی دا ڈفرنس. سر ابھی نندن کا دیکھیں, وہ ہم نے ویڈیو دیکھی ہے, اس کو مار رہے سب سے بڑی بات, زخمی اس کو جا کے بچایا, اس کے آگے کہ یار نہیں یہ اب ہمارا اخلاقیات, ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہماری ٹریننگ پرسنل ہو گیا ہے. حضرت علی والا منہ پہ تھوکنے والا, یہ گریس ہم نے فالو کیا ان سے کہ یار اب پرسنل ہو جائے تو پھر ختم. ہم نے مارنا تھا اس کو, اینڈ نیٹ ریزلٹ اچیو ہو گیا. یہاں پہ ہم بچا رہے ہیں انڈین پائلٹس کو. 71 میں ہمارے شہید کیے گئے, نیچے آتے ہوئے گولیاں ماری گئی ان کو لینڈ کرنے میں. تو ہمارے morality ہمیشہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی کہ ویلیوز رکھنی ہے. درختوں کو نہیں نقصان پہنچانا, پھلدار درختوں کو نہیں کرنا, عورتوں کو نہیں کرنا, بچوں کو نہیں کرنا, مسجد مندروں کو نہیں کرنا. ہم تو فالو کر رہے ہیں آج بھی.
اچھا سر، ایک تو نشست آپ سے ہم نیکسٹ رکھیں گے آپ کے بارے میں، اس سے بھی پھر ہمیں چیزوں کا پتہ لگے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ جتنا کام کر رہے ہیں اور جتنے آپ فین ہیں، میں زندگی میں ایسے کم ہی لوگوں کو ملا ہوں. آخری سوال یہ بتائیے کہ واٹس نیکسٹ؟ اب کہا جا رہا ہے کہ میری ایک بڑی شخصیت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھارت اب دوبارہ کرے گا، لازمی کرے گا، لیکن وہ تب کرے گا جب اس کو یہ یقین دوبارہ ہو جائے گا کہ اچھا اب ہم پھر انونسبل ہیں، کہ اچھا اب کوئی رافل سے آگے کی چیز آ گئی ہے، یا ایسا 400 اب نہیں تباہ ہوگا، اس سے ہم نے کچھ آگے لے لیا ہے. جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے اب سپیریورٹی مل گئی ہے، وہ پھر دوبارہ اٹیک کرے گا. تو اب ہم کہاں آئی تھنک یہ بالکل آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے کہ وہ 200% یقین ہو جائے تب وہ کرے گا. لیکن آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ میں دیتا ہوں. ہم جہاں کھڑے ہیں، آیا خدا نخواستہ ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ ہم نے تو ثابت کر دیا نا، ہم نے ثابت کیا نا کہ ہم نے کہاں تک پہنچا دیا. اور میں نے آپ سے سرپرائز والا بھی لفظ یوز کیا تھا، اور میں آج بھی ابھی آپ کے پروگرام کے کلوزنگ میں ہی کہہ رہا ہوں، ابھی بہت سے سرپرائز تھے جو ہم نے نہیں دیے، اور انشاءاللہ اور دیں گے. میں کسی بڑے بول نہیں بول رہا، میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی بول رہا ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بول رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی وار سے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ایئر فورس چیف، پرٹیکولرلی ایئر فورس ایز این انسٹیٹیوشن آپ کو سرپرائز دے گی. الحمدللہ دیا. جی. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری ٹیکنالوجی تو ہم نے یوز ہی نہیں کی ابھی بھی، جو مجھے امپاور میں پتہ ہے. اور ایک آپ کے ناظرین کے میں ضرور بتاتا یہ جو جیم کر دیا، یہ جو سائبر وار ہم نے لڑی ہے، اور یہ سارا کچھ، دس از ناٹ دی اینڈ، دس از دا بگننگ. اور ایک اور آپ کے تسلی کے لیے اور آپ کے ویورز کی خوشی کے لیے میں بتاتا چلوں آن اے گڈ نوٹ. میں نے جب سارا دن کا سائبر کمانڈ فورس اور ایئر سینٹر ان کا وزٹ کیا، تو میں شام کو جب نکلنے لگا تو میں نے ان کا جو ہیڈ تھے ان کے ساتھ میں چائے پی رہا تھا، تو میں نے ان کو مذاق میں کہا، میں نے کہا یار، ان کا نام لے کر میں نے کہا یار اتنے تم نے ہال بھرے ہوئے ہیں کمپیوٹروں سے، ٹیکنالوجی اور گیمنگ، نیٹ ورکنگ، سافٹ ویئر، سرورز لگے ہوئے ہیں. تو میں نے اسے کہا یار چائنا کے ہوں گے، کوئی انگلینڈ کا ہوگا، کوئی جرمنی کا ہوگا، کوئی کہیں کا ہوگا، تو میں جنگ میں کیا کرو گے؟ وہ تو آپ سافٹ ویئر بٹھا دیں گے، وہ اپنا کوڈ نکال لیں گے، وہ جیم کر دیں گے. اسامہ صاحب آپ اندازہ لگے میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے کیا کہا. اس نے کہا سر یہ جو سارا دن آپ نے وزٹ کیا ہے، اس بلڈنگ کے نیچے ایک ایک چیز میڈ ان پاکستان ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. وی آر ناٹ ڈپینڈنٹ کہ اگر یہ نہیں کریں گے کہ بھائی وہ کوڈ لاک کر دیں گے فلانا کر، ہم نے کوئی چیز باہر سے لایا ہی نہیں. اس لیے یہ جو ہم کریں گے وار میں، سائبر کمانڈ کا حملہ، مطلب دیکھیے جو ہوا، جی. اس نے کہا سر جو کمانڈ ہم سائبر کمانڈ کا اٹیک کریں گے وہ ہمارے یہی 20 25 سال کے لڑکے کریں گے. اور وہ ویسے ہی ہیں، آپ کی میری عمر کے نہیں ہیں. آنیسٹلی میں حیران تھا کہ یار یہ بچہ آج پتہ نہیں کالج نہیں گیا ہوگا، ادھر بیٹھا ہوگا. اچھا یقین جانا، میں واقعی آپ سے آخری سوال کر رہا تھا، لیکن اورنگزیب صاحب وہ کرش بن چکے ہیں اس وقت، نیچرل کرش کی میں نہیں کہہ رہا، لکھا جا رہا ہے. سچ اے ہینڈسم مین. اور وہ بڑے ینگ لگتے ہیں. 92 سے میں نے پڑھا کہ وہ آ چکے ایئر فورس میں. 92 مطلب 30 سال سے زیادہ، وہ تو ابھی خود 30-35 سال کے لگتے دیکھنے میں. تو ہی اسپوک سو ویل. اور کسی نے کہا کہ انڈیا کے سارے جو فلمی ہیرو ہیں وہ ایک طرح، اس سے زیادہ حسین بھی نہیں آپ کے پاس کوئی ہے. مجھے کل مجھے ایک خاتون نے ایئر وائس مارشل ماشاء اللہ اینڈ ڈپٹی چیف آف آپریشنز جو ہے، جو فرنٹ پہ جنگ لڑتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہی ہیز اے کی پوزیشن. کل مجھے خاتون نے فون کیا، خاتون مطلب میں رسپیکٹ میں کہہ رہا ہوں، ویسے لڑکی کہنا چاہیے. اس نے فون کر کے مجھے ایک طنزیہ مذاق کیا. اس نے کہا سر ہمیں آپ نے ٹام کروز کے پیچھے لگائے رکھا ہے ہالی ووڈ کے، اور اپنا جو ٹام کروز ہے چھپا کے رکھو. پاکستانی ٹام کروز کو چھپا کے رکھا ہوا تھا آپ نے اتنے سال تک، تو یہ انجوائمنٹ کر رکھا تو چل رہا ہے کراش ان کا. صحیح کہہ رہے ہیں. چلے ان پر میں تفصیل سے نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. ایئر کمانڈر صاحب خالد چشتی صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. امید ہے آپ کو بھی اتنا ہی جوش اور جذبہ ملا ہوگا جتنا مجھے ملا ہے. تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم خالد چشتی صاحب کو آگے بھی دعوت دیں گے اور ان سے اور بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے، کیونکہ اب یہ سلسلہ تو جاری رہے گا اور جاری رہنا چاہیے تاکہ یہ جذبہ ہمارے اندر قائم رہے. اللہ حافظ.